الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سارے احباب مل کے پڑھ دیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. اس رات نے تارے دس دینے اج عرش سجایا جانا ہے. اس رات نے تارے دس دینے اج عرش سجایا جانا ہے. غاراں وچ رو روون والے نو مہمان بنایا جانا ہے. اللہ دے پیارے محبوب نو عرشاں تے بلایا جانا ہے. اس رات دے تارے دس دینے اج عرش سجایا جانا ہے. صف بل کے کھلونا نبیاں نے رامل کے کھلونا ولیاں نے. صف بل کے کھلونا نبیاں نے
رامل کے کھلونا ولیاں نے محبوب دا سارے عرشیانو اج دیدار کرایا جانا ہے اس رات دے تارے دس دینے اج عرش سجایا جانا ہے ٹورے مکے تو اج دو راہی ایک جبرائیل تے ایک رب دا ماہی ٹورے مکے تو اج دو راہی ایک جبرائیل تے ایک رب دا ماہی ایک سدرا تے رہ جانا ہے ایک نو کول بلایا جانا ہے اس رات دے تارے دس دینے اج عرش سجایا جانا ہے اے بشیر کعبہ کوسین اتے جاگن گے ساڈے باغ ستے اج بخشیا جانا امت نے اج بخشش نو لٹایا جانا ہے اس رات دے تارے دس دینے اج عرش سجایا جانا ہے غاراں وچ رومن والے نو اج عرشاں دا مہمان بنایا جانا ہے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا تو بعد تاجدار انبیاء حبیب کبریا شافی روز جزا احمد مجتبی جناب سید محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ درود و سلام دا نظرانہ پیش کرن تو بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس مالک رب العزت نے ایک مرتبہ میری اور آپ احباب کی زندگی دے اندر شب معراج دوبارہ لے کے آیا اللہ رب العزت کی بارگاہ دعا ہے کہ پروردگار عالم اس نیک ببرکت رات دسن کے اللہ تعالیٰ میری اور احباب دی اللہ کامل بخشش فرمائے اللہ تعالیٰ سارے والدین دی کامل بخشش فرمائے گرامی قدر حضرات آج دی رات شب معراج ہے اس رات نو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ السلام نو معراج کروائی اہل سنت جماعت الحمدللہ ہر سال دے اندر شب معراج دی رات نو بڑے اہتمام دے نال
بڑے جذبے شوق اور محبت نال اللہ دی عبادت دے اندر گزارتے رہے، اور یقیناً یہ اللہ تعالیٰ دا بڑا فضل ہے اہل سنت جماعت دے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نیک راتاں اور بخشش دی راتاں اللہ تعالیٰ نے اہل سنت کو عطا فرمایا۔ اج مختصر وقت دے اندر آپ احباب دے گوشت گزار واقعہ معراج عرض کروں گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ دعا ہے اللہ تعالیٰ حق سچ بیان کرنے دی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک سارے آواز سے ذریعہ نجات بنائے۔ اللہ رب العزت نے 1,24,000 کم و بیش پیغمبر اس مالک نے اس دنیا تے بھیجے۔ بعض انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے معراج کروائی، بعض انبیاء وچوں ایسے نبی سن جنہوں نے اللہ دی بارگاہ میں عرض کی تھی، یا اللہ ربی آرینی، یا اللہ اپنا جلوہ دکھا۔ اللہ نے فرمایا لن ترا، فرمایا تو نہیں دیکھ سکتا۔ تو گرامی قدر حضرات، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے اس رات مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصیٰ تک، پھر مسجد اقصیٰ تو لے کے آسمانہ تک، پھر 7 آسمانہ تو لے کے سدرۃ المنتہا تک، پھر سدرۃ المنتہا تو لے کے عرش تک، پھر جنت دوزخ دی سیر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو کروائی۔ گرامی قدر حضرات، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، فرمایا کہ پاک میری ذات اسری بعبدہ، جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی۔ لیلا من المسجد الحرام، فرمایا رات دے تھوڑے جے حصے دے اندر، لیلا دے اندر 2 تنوینہ نے، ایک قلت دا معنی دے دیا یعنی تھوڑا۔ اللہ نے وقت دسیا لیلا نے تھوڑا جا وقت، من المسجد الحرام، مسجد حرام مکہ دے اندر ہے، مسجد حرام کو لے کے اللہ نے فرمایا الی المسجد الاقصی الذی بارکنا، خاموش ہو جاؤ بھائی، فرمایا مسجد اقصیٰ تک، پھر فرمایا کہ لنوریہ من آیاتنا، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ پھر اساں اپنے محبوب علیہ السلام کو کچھ نشانیاں دکھائیاں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ سنن والا بھی ہے اللہ دیکھنے والا بھی ہے۔ بچے یا چپ ہو جاؤ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا پاک ہے میری ذات جس نے اپنے بندے کو تھوڑے جے رات دے حصے دے اندر سیر کروائی۔ تھوڑا جے حصہ کتنا؟ کسے لکھیا کہ 18,000 سال دا رات دا سفر سی، تے کسی نے لکھیا کہ جناب علی 18 سال دا جناب علی نوری سفر سی۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ لیلن، میں رات دے تھوڑے جے حصے دے اندر اپنے محبوب کو سیر کروائی۔ اگر قرآن عزیز فرقان حمید دا اگر مطالعہ کیتا جاوے تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ السلام دی معراج دا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن عزیز فرقان حمید دے 15ویں سپارے دے اندر ارشاد فرمایا، اور سب تو پہلی آیت ہی 15ویں سپارے دی جو شروع ہوئی تھی اللہ نے یاد ہی معراج دا ذکر فرمایا، کیونکہ جدو نبی پاک معراج کر کے واپس آ گئے، نبی پاک نے لوگوں نے دسیا کہ میں راتی معراج کر کے آیا۔ ابو جہل، ابو لہب اور باقی دیگر کافر مکے دے انہوں نے جناب علی حضور دا مذاق اڑایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب دی تصدیق واسطے قرآن عزیز فرقان حمید دی آیت اپنے محبوب دی ذات پہ نازل فرمائی۔ تسی میرے ذوق تو واقف ہو، بیمار میں ضرور ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ تسی خاموش رہو۔ میں اپنی بیماری دے علاج واسطے سوڑ دا سپیشل اہتمام کیتا، تو تسی تھوڑا جا ساتھ دے معراج سننے واسطے آیا، اور یہ رات مومنوں واسطے بڑی ببرکت دی رات ہے۔ اس رات کے اندر وہی بندہ اس معراج کو سن سکتا ہے جنہیں سچے دل نال مصطفیٰ نال پیار کرنے والا ہو۔ منکر بندہ نبی پاک دی معراج نہیں سن سکتا۔ فلسفی آقا تیری معراج کو کیا سمجھے، تو حد لا مقام سے بھی آگے گزر گیا۔
جڑا شخص نبی پاک دی معراج نو عقل دے نال تصور کرے وہ نبی پاک دی معراج نو نہیں سمجھ سکتا۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ دے مرشد کامل علامہ نجم الدین کبرا رحمۃ اللہ علیہ آپ مسجد دے تشریف فرما سن تے کچھ لوگ معراج دے منکر وہ بیٹھ کے گلاں کر رہے کہ نبی پاک کس طرح مسجد حرام تو مسجد اقصی تک پھر مسجد اقصی تو لے کے جناب آسمانہ تک کس طرح گئے۔ آپ نے فرمایا کہ انہوں نے گل سمجھاواں سمجھ نہیں آنی۔ آپ نے فرمایا اس طرح کرو مسجد بند کر کے باہر تالا لگا دے، مسجد بند کر کے باہر تالا لگا دے۔ تالا لگا کے آپ نے فرمایا تسی باہر چلے جاؤ۔ جدو باہر چلے گئے نا تو خواجہ نجم الدین کبرا رحمۃ اللہ علیہ آپ مسجد دیوار چ باہر آ گئے، پھر مسجد دیوار چ اندر آ گئے۔ فرمایا میں دیوار تو باہر جا سکنا تے آ سکنا، مصطفیٰ آسمانہ تے نہیں جا سکتے۔ یہ گل ذہن چ رکھنا کہ جہاں اپنی عقل دے مطابق نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم دی معراج نو سمجھے یا سنے او بندہ نبی پاک دی معراج نہیں سن سکتا۔ کہ او بندہ نبی پاک دی معراج سن سکتا ہے جے سچے دل نال حضور نال پیار کرن والا ہوے گا۔ ساڈے علماء نے سانو دسیا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ ساڑھے اسلاف تے ساڑھے علماء نے دسیا کہ اللہ دی ذات تو بعد کوئی ذات ہے نا، وہ ذات مصطفیٰ دی ذات ہے بس۔ گرامی قدر حضرات ساڑھے سارے دا اکٹھا ہونا اور عالم مل بیٹھ کے نبی پاک دا ذکر کرنا اس بات کی علامت ہے کہ اسی نبی پاک دے نال پیار کرنے والے ہیں۔ تو توجہ ہے تو بڑی قرآن اللہ نے اپنے معبود ذات قرآن نازل فرمایا۔ بولو بولو کوئی گل نہیں، بولو بولو۔ کوئی نمی جگہ ہوگی تو ضرور میں کوشش کرنی پہنی، لیکن تسی تو میرے نوازی ہو، تسی میں نو جان دے ہو، میں تو نو جاننا تے پھر ہاتھ جنہ اٹھا کے بولو اللہ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت بارگاہ سے دعا اللہ تعالیٰ اس ببرکت رات دے صدقے اللہ تعالیٰ اور بین النبی پاک دا دیدار نصیب فرما دے۔ اسی تو یہ عرض کرنے نا کہ او بڑی رحمت ہے، انہیں معراج دی رات یار نو بلا کے اپنا دیدار کرایا۔ اسی نبی پاک دی بارگاہ چرچ کرنا یا رسول اللہ تیرے غلام ہیں تو سانو دیدار کرا جا گیا۔ گرامی قدر حضرات اللہ رب العزت نے قرآن عزیز فرقان حمید نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ اللہ نے ارشاد فرمایا پاک ہے میری ذات جن نے اپنے بندے کو رات دے تھوڑے سے حصے دے کر سیر کروائی۔ گرامی حضرات مسجد اقصی جو مسجد حرام کو رہ کے مسجد اقصی تک نوجوانوں قرآن عزیز کا پہلا سپارہ پڑھیا، نبی پاک دی معراج دا ذکر نہیں ملیا۔ دوسرا سپارہ پڑھیے نبی دی معراج دا ذکر نہیں ملیا۔ تیسرا چوتھا سپارہ پڑھیے نبی دی معراج دا ذکر نہیں ملدا۔ پنجواں چھواں ساتواں آٹھواں نواں دسواں سپارہ پڑھیے نبی دی معراج دا ذکر نہیں ملیا۔ گیارہواں بارہواں تیرہواں چودہ سپارہ پڑھیے نبی پاک دی معراج دا ذکر قرآن وچ نہیں ملدا۔ جڑے لوگ کہندے نے نبی پاک نو معراج کدوں ہوئی، جدوں 15واں سپارہ کھولیا اللہ نے فرمایا سبحان الذی، فرمایا پاک ہے میری ذات جن نے اپنے بندے کو سیر کروائی۔ عرض کیتی اللہ 15ویں سپارے دے اندر یار دی معراج دا ذکر کیوں فرمایا؟ فرمایا کائنات نو دسنا چاہنا اپنے یار نو معراج ادو کروائی ہے جدو ادھی رات ادھر ادھی رات ادھر۔ تھوڑی ایکو کم کر دو۔ فرمایا میں یار نو معراج ادو کروائی جدو ادھی رات ڈل گئی سی تے ادھی رات باقی سی۔ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ چرچ کی تھی باری تعالیٰ میں بھی معراج کرنا چاہتا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم
اس پتھر سے سوار ہو جاؤ. نبی پاک براق سے سوار ہو کے گئے اور جناب علی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ نے فرمایا کہ اس پتھر سے سوار ہو جاؤ. آپ اس پتھر سے سوار ہوئے نا, اللہ نے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اللہ نے ارشاد فرمایا ایسی ابراہیم علیہ السلام نو زمینات آسمانہ دی سیر کروائی. تو گرامی قدر حضرات جو پتھر تھوڑا جا بلند ہویا نا, جس طرح ساڑی عادت ہے کہ اسی خود گناہ کریے تو چھپ جاوے تو بڑے راضی ہونے ہیں, تو کسی دا گناہ ویکھ لئیے نا تے اسی جتنی دیر محلے جا کے دسی نا سانو چین نہیں ملدا. تے اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام جدو پتھر بلند ہویا نا, انہوں نے جدو جناب دیکھیا نا کہ ایک شخص گناہ کر رہا, آپ نے اللہ دی بارگاہ میں عرض کی تھی باری تعالیٰ یہ تیرا مجرم ہے, یہ گناہ کر رہا ہے, یا اللہ انہوں مار دے. وہ بندہ مر گیا. تھوڑا جا پتھر اور بلند ہویا, آپ نے دیکھ ایک شخص اور گناہ کر رہا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ میں عرض کی تھی یا اللہ یہ بھی گناہ کر رہے ہیں, انہوں بھی مار دے. وہ بھی مر گیا. تیسرے شخص نے اور نو ویکھیا, عرض کی تھی یا اللہ یہ بھی گناہ کر رہے ہیں, انہوں مار دے. رب تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم تو نیچے زمین تے چلا جا. فرمایا تو آسمان تے اور سیر کرنے معراج کرنے آ رہے ہیں تو گناہگار مروا رہے ہیں, ایک میرا یار محمد آوے گا جنہیں گناہگار سارے بخشوا کے رہ جائے گا. فرمایا کہ باقی نبی نے زندگی کا مطالعہ کر کے دیکھو نا تو جڑے عذاب آئے قرآن اندر سارے موجود نے, لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت واسطے دعا ارشاد فرمائی, کدے بھی دعائے ذر ارشاد نہیں فرمائی. تو گرامی قدر حضرات کتنا بڑا احسان ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا اس امت دے اندر. حضرت سخی سلطان العارفین حضرت بابا سلطان باہو نے اندر رنگ بیان فرمایا. آپ فرماتے ہیں بے بسم اللہ اس میں قربان اینا تھی باہو. میں پہلے عرض کیتا ہے کہ پہلے نبیوں نے جب امتن گناہ ویکھے تو رب دی بارگاہ عرض کی تھی یا اللہ انہوں غرق کر دے, یا اللہ انہوں عذاب تباہ و برباد کر دے. اسی دکاندار کو کوئی چیز لے لئیے نا خراب آ جائے واپس کر دے دے, کہنے ہیں کہ میں پیسے کھرے دیتے نے سامان بھی کھرا ہی لینا ہے. نبی پاک نے اللہ دی بارگاہ معراج دی رات عرض کی تھی باری تعالیٰ ساری میری امت دے نیک تو لے لے گناہگار مینوں دے دے, میں رحمت بچا کر بنا کے انہاں نو شامل. ان نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا احسان ہے کہ میں اور آپ آج اگر صحیح سلامت آئیں تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی وجہ تو آئیں, ورنہ جناب وہ کیڑا گناہ جو رسی نہیں کر دے. اللہ نے ساڑھے گناہ تے پردے پائے ہوئے نے. گرامی قدر حضرات اللہ نے ارشاد فرمایا آسرا, اللہ نے فرمایا آسرا میں سیر کروائی. علامہ قاضی ثناء اللہ مجددی رحمت اللہ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ آسرا اس سیر نو کہندے ہیں کہ جڑی رات دے حصے وچ کیتی جاوے. ایک سیر صبح کرنا, ایک رات نو کرنا. آپ فرماتے ہیں کہ سیر آسرا اس سیر نو کہندے ہیں جڑی رات نو کرائی جائے.
اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام نے جو سیر کروائی وہ رات کو سیر کروائی، اور لیلن فرمایا رات دے تھوڑے جے حصے دے اندر اتنا حصہ سیرت حلبیہ دے اندر یہ گل موجود ہے کہ آپ فرماندے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدو معراج تے جان لگے نا تو نبی پاک دا امام مبارک ایک درخت دی شاخ نال لگیا تو حضور جدو معراج کر کے واپس آ گئے تے اجے جناب علی وہ درخت دی ٹہنی حرکت کر رہی سی، اور نبی پاک جس بستر تو اٹھ کے گئے حضور واپس آ گئے بستر اجے گرم سی، اور نبی پاک جس پانی سے وضو کر کے گئے وہ جو پانی چل رہا سی، جس دروازے کی جناب علی کنڈی کھول کے گئے تو کنڈی اجے واپس حضور آئے تو کنڈی ہل رہی سی۔ کسی دا خیال آئے کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ 18,000 سال دا اثر ہے یا 18 سال دا اثر ہے، یہ ہو کس طرح سکتا ہے؟ میں تفصیل عرض کر دے ماں، مثال دے طور پہ کوئی فیکٹری ہوئے، کاروبار چل رہا ہوئے، اب بجلی دا نظام ہے، اسپیکر چل رہا ہے، اللہ نہ کرے بجلی چلی جاوے، انہیں بند ہو جانا ہے، جتنی دیر تک بجلی نہیں آنا اتنی دیر تک انہیں چلنا نہیں، تو جب بجلی آوے گی انہیں چلنا شروع ہو جانا ہے۔ اسپیکر دی جان کی ہے؟ بجلی جان ہے نا، بجلی آئی تو اسپیکر چلیا، اگر بجلی چلی گئی تو اسپیکر بند ہو جانا ہے۔ اس طریقے پورا جڑا جہان ہے نا یہ جڑی جان ہے وہ دا نام ہے محمد، وہ دا نام ہے محمد۔ تو جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان تو نکلے نا، اس جہان وچ جدو او جان نکلی تو اے جہان رک گیا، جتھے کنڈی چل رہی سی او اوتھے رک گئی، جتھے پانی چل رہی سی او اوتھے رک گیا، جڑی ٹہنی نو امامہ لگیا او ٹہنی اوتھے ہل رہی۔ جدو جان نکل گئی تو جہان بے جہان ہو گیا، تو جدو او جان عرشد فرشد سیر کر کے پھر اس جہان چاہی جس جہان دی روح کا پھر بدل گیا۔ فرمایا اسرا رات دے تھوڑے جے حصے دے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا میں اپنے محبوب نو سیر کروائی۔ تو گرامی قدر حضرات شب معراج دا واقعہ کیوں پیش آیا؟ علماء نے ادھر بڑیاں بحثاں لکھیاں کہ کیوں آیا، لیکن جناب علی جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت ارشاد فرما لیا، اس تو بعد نبی پاک نے دعوت تبلیغ کی طرف حضور نے جدو قدم بڑھایا، لیکن لوگ آپ کی طرف ایمان لے کے نہیں آ رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان، حضور مکہ چھڑ کے آپ طائف گئے، اتنے جا کے تبلیغ کی تھی، لیکن لوگوں نے آپ کو پتھر مارے، آپ نے پاؤں مبارک زخمی ہو گئے، حضور واپس آ گئے کہ نہ تو مکے والے گل سنی اور نہ ہی طائف والے نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو دل سے خیال کیے قیامت نو جدو میری امت گناہگارہ لوگوں نے اپنی گناہوں کی پنڈا اٹھا کے پورے سرات تو گزرنا ہے، جب رب بڑے جلال چلے گا اس دن میری امت دا کی بڑھے گا۔ اور آپ اس سے سوچ بچار دے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی علی آپ سوچ رہے نیند نہیں آ رہی، لیکن وہ رب ہے، وہ اپنے یار کی اناکھیاں کرنے والا رب ہے۔ تو گرامی قدر حضرات اللہ نے جبریل نے فرمایا جبریل عرض کی تھی جی رب جلیل، فرمایا او ویک میرا یار کتنا پریشان ہے۔ عرض کی تھی کہ یا اللہ کیوں پریشان ہے؟ فرمایا اپنی امت گناہ دی وجہ تو پریشان ہے۔ تو گرامی قدر حضرات اللہ نے فرمایا جبریل عرض کی تھی جی رب جلیل، فرمایا جا میرا دل کرتا ہے آج اپنے یار کو معراج کرا دیں گے، آج اپنے یار کا دیدار کریں گے۔ اللہ نے فرمایا جبریل جا میرے یار ہو جا کے کہہ دے آدھی امت کے کالے گناہ اپنی کمری میں تو لے لے، ایک کالی راک میں لے لینا۔ فرمایا امت کے گناہ کی وجہ تو پریشان نہ ہو، آجا عرش پہ بیٹھ کے گل کر لیتے۔ تھوڑی اکو کم فرمایا کہ آجا عرش پہ بیٹھ کے گل کر لینے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ حوصلہ ملیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت دے گناہ دی وجہ تو پریشان سن۔ اور گرامی قدر حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے معراج دا پروگرام جدو اللہ دا بڑھیا نا، اللہ نے ارشاد فرمایا جبریل جی رب جلیل، کیونکہ سارے آسمانی فرشتوں دا سردار تے استاد جبریل ہے،
اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اس طرح کرو جنت نو سجا دیو اور دوزخ نو بجھا دیو تو جنت دے اندر جتنی حوراں نے انہاں نو کہو جی جناب علی گل قدس دی پتیاں لے کے میرے محبوب دے استقبال واسطے کھڑے ہو جاؤ. ہن جناب جبریل نو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جبریل جتنے بھی نبی نے انہوں نے سارا نو جا کے پیغام دے دے کہ اسی اپنے یار محمد نو معراج کرانی. فرمایا اپنی قبراں وچ اٹھ کے جناب علی سارے مسجد اقصی دے اندر جمع ہو جان. سارے نبی تو اپنے اپنے قبراں تو اٹھن اور جا کے مسجد اقصی دے اندر جا کے میرے محبوب دے استقبال واسطے کھڑے ہو جان. ہن جبریل کدے نبیوں والے پیغام دے جا رہے, کدے جناب جنت نو سجا رہے. فرشتیاں پوچھا جبریل اج خیر ہے, اج کوئی نویاں تیاریاں چل رہی نے, اج کوئی قیامت نہیں آن لگی؟ جبریل کہنے لگا قیامت نہیں آن لگی, نبی پاک اللہ دا دیدار کرنے واسطے آ رہے ہیں. انہاں فرشتیاں بھی سنیا سی نبی پاک دا دیدار, تو گرامی قدر حضرات بڑے خوش ہو گئے کہ جبریل نبی پاک معراج کرنے واسطے آ رہے ہیں. تو کتنی دیر واسطے آ رہے ہیں, کتنے صدیاں واسطے آ رہے ہیں. تو جڑا بندہ عاشق ہوتا ہے نا وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ رات بھی لمبی ہو جاوے تو میں اپنے محبوب دی زیارت تے اودی گلاں کردا رہاں. تے فرشتیاں نے اللہ دی بارگاہ وچ عرض کیتی یا اللہ تیرا محبوب معراج کرنے آ رہا ہے, کتنی صدیاں واسطے کتنے سالاں واسطے آ رہا ہے. جبریل کہنے لگے سالاں دی گل نہ کرے آج, فرمایا لیلا, فرمایا رات دے چھوٹے جے حصے نہیں آ رہا ہے. فرشتیاں نے اللہ دی بارگاہ وچ عرض کیتی ربا اگر یار نو بلانا ہی تے کوئی صدیاں واسطے بلا لے. اللہ نے فرمایا فرشتیوں ذرا ادا جواب دے آج, فرمایا اے دن کون لے کے آنا ہے, اج کی اللہ تو لے کے آنا ہے. فرمایا رات کون لے کے آنا ہے, اج کی اللہ تو لے کے آنا ہے. فرمایا دن تے رات دا نظام میری قدرت دے ہتھاں دے اندر ہے. فرمایا یار اس طرح ٹپ لین دے نہ رات مکے گی نہ یار واپس جاوے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, آمد مصطفیٰ. فرمایا رات دن میں لے کے آنا, دل کرے گا تو رات نو لمبا کر لواں گے, نہ رات مکے گی تو نہ جناب علی دن ہوے گا تو نہ محبوب واپس جاوے گا. فرمایا بس آ لین دیو. ہن گرامی قدر حضرات جبریل تیاریاں کر رہے ہیں. اس واسطے کسی عاشق نے بول کے کہا جان جبریلا تو میرا یار لے آ, جان جبریلا تو میرا یار لے آ, اج دید کرن نو جی کردا. چارے یار نبی دے سو گئے نے تو سدرت بیٹھا کی کردا. آپ فرماندے نے کہ جبریل جا یار لے کے آ. ہن گرامی قدر حضرات نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آپ آرام فرما رہے. جنت نو سجا دیتا گیا, انبیاء نو پیغام دیتا کہ اپنی قبراں چ اٹھ کے جناب علی مسجد اقصی چ پہنچ جاؤ. ایک اور نقطے دی دلیل دین لگا. اللہ نے فرمایا جبریل نبیوں نو کہے کہ اپنی قبراں وچ اٹھ کے مسجد اقصی وچ آ جاؤ. تے مرا بندہ اٹھدا ہے, مرا بندہ نہیں اٹھدا, تے زندہ بندہ اٹھدا ہے. اگر او نبی اپنی قبراں وچ زندہ نے تو پھر کیا مصطفیٰ اپنی قبر زندہ نہیں ہو سکتے؟ اج لوگ کہندے نے کہ نبی مر گئے معاذ اللہ مٹی چ مل گئے کچھ نہیں دے سکتے. اگر 1,24,000 نبی اپنی قبر وچ اٹھ کے مسجد اقصی وچ آ کے صف امن کے مصطفیٰ دے پیچھے کھڑے ہو سکتے ہیں تو پھر کملی والا بھی ہے جڑا اتنے مدینے اور جا کے جناب میری مسجد اقصی تک نماز پڑھا سکتا ہے. ساڈا نبی کل بھی زندہ, ساڈا نبی آج بھی زندہ ہے. ہن گرامی قدر حضرات جبریل اللہ دی بارگاہ چ عرض کیتی
باری تعالیٰ ان تیرے محبوب نو لین جانا ہے تو کچھ سواری دا بھی اہتمام ہوئے. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جبریل میں اپنے یار دی سواری واسطے 40,000 براق میں جنت دے اندر بنا کے رکھے نے. انہاں وچوں جڑا تینوں سونا لگدا یار دی سواری واسطے لے کے چلا جا. براق برق چوں نکلے جتا مانا ہے چمک بجلی. اللہ نے قرآن اندر یہ فرمایا یکاد البرق. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے سواری ہے اے جناب علی آسمانی اور جناب علی نوری جناب علی ایک سواری ہے. اے جناب علی ایدی رفتار اتنی تیز ہے جت تک انسان دی نگاہ ختم ہوندی نا اتنا اندر ایک پیر پہندا اتنے تک. تو جبریل علیہ السلام اللہ دی بارگاہ چرچ کی تھی باری تعالیٰ تیرے محبوب نے لین جانا ہے تو کچھ سواری دا اہتمام فرمایا جنت دے اندر میں 40,000 براق بنا کے رکھے نے. فرمایا انہاں وچ ایک براق لے جا میرے یار دی سواری واسطے. حضرت جبریل علیہ السلام فرماندے نے کہ میں جدو جنت دے اندر آیا تو میں دیکھا کہ اتنے براق سونے سونے اور جناب علی وہ خوشیاں منا رہے. انہوں نے بھی تو پتہ چل گیا کہ نبی پاک آج معراج نے آنا ہے تو ہر بندہ بڑا خوش ہے سی ہر براق بڑا خوش ہے سی اپنے قسمت ناز کر رہے سی. ہو سکتا ہے انہوں نے کوئی ایک بھی جا کے محمد کو لے کے آوے. سارے بڑیاں خوشیاں منا رہے. جبریل علیہ السلام نے جا کے دیکھا ایک براق ایسا ہے جنہ جناب علی کمزور بھی ہے اور جناب رو رہے باقی سارے خوشیاں منا رہے. تو جبریل علیہ السلام نے جا کے براق کو کہا تینوں خوشی نہیں نبی پاک دے آمن دی؟ کہنے لگا جی خوشی تو بڑی ہے میں رو اس واسطے رہا پتہ نہیں سونا میرے قبول کرے بھی یا نہ کرے. فرمایا میں رو اس واسطے رہا سونا میرے قبول کرے بھی یا نہ کرے. جبریل نے اللہ دی بارگاہ چرچ کی تھی باری تعالیٰ باقی تو سارے بڑے خوشیاں منا رہے تو بڑے نازاں والے اے رو رہے دا حسن بھی کوئی نہیں دی جوانی بھی کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل انہوں کہتے صحیح تن سونے نے قبول کیتا جوانی ایسا ہی دینی ہے جوانی ایسا ہی دینی ہے. اللہ تعالیٰ نبی حضرت یوسف علیہ السلام جا رہے جبریل اچانک آیا تھے گھوڑے دی مہار پکڑ کے نیچے آؤ. نیچے گیا ایک کلی چ لے کے ایک مائی چرخا کرت رہی تو جناب یوسف کہہ رہی تو اللہ تعالیٰ نے نبی یوسف علیہ السلام کھڑے ہوئے نا اس وقت جناب علی جبریل نے کہا کہ اس عورت نال نکاح کرو اس عورت نال نکاح کرو. تو حضرت یوسف نے پوچھا یہ عورت کون ہے تو جبریل کہنے کہ جی یہ زلیخا ہے. حضرت یوسف نے اللہ دی بارگاہ چرچ کی باری تعالیٰ جدو یہ سونی سی تو میں بھی سونا سی میں تو ادو یہ وال نہیں ویکھیا تے اج یہ تو وڈیری ہوگی میں تیرا نکاح کیویں کراں. اللہ نے فرمایا یوسف تو ہاں کر زلیخا تو جوانی ایسا ہی دے رہی ہے. او جناب علی براق نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی جدائی دے اندر رو رہا کہ ہو سکتا ہے کہ میں نے سونا قبول ہی نہ کرے تو میں تو اس واسطے جناب علی رو رہا ہاں. اور جس انسان عشق لگ جاوے او انسان جناب علی ختم ہو جاندہ ہے. عشق ایک جناب علی بوٹی دا نام ہے جس درخت بھی لگ جاوے او درخت سک جاندہ ہے. تو جس بندن ہووے عشق اور او دا وجود صحیح سلامت ہووے سمجھ لینا یہ جھوٹا ہے عشق نہیں ہویا. عشق دا بندن ہو جناب علی اندروں ساڑ دیتا ہے. اس واسطے بابے بلے شاہ نے فرمایا عشق تے آگے دوئی ایک برابر تے عشق دا سیک ودیرا اگ بلے تے ساڑے کانے عشق ساڑے تن میرا اگ بلے تے بجھاوے پانی. دسو عشق دا دارو کیڑا بلے شاہ ایو تے کچھ نظر ہی نہیں آتا جتھے نالیا عشق ڈیرا. بلے شاہ اتھے کچھ نظر نہیں آتا جتھے عشق ڈیرا لا لوے. او جناب علی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جدائی دے اندر رو رہا
اللہ نے فرمایا کہ محبوب جبریل انہوں کہتے صحیح کہ تینوں سونے نے قبول کر لیا ہے. تو جدو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم دا پیغام براق نے سنیا نا تو جبریل نے کہا مبارک ہوئے نبی پاک دی سواری واسطے تو ہی جانا ہے. جبریل نے اتنا کیا تو انہیں اس طرح جدو پان چھنڈے تو جبریل کے اندر 40,000 ایک پاسے او دی جوانی گئی کہ میں حیران ہو گیا. اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم دی یاد دے اندر بیٹھا سی. اس گل تو پتہ چلیا کہ جنہیں نبی پاک دی یاد دے اندر بیٹھ جاننا ادھرو دیر ہو سکتی ادھرو دیر نہیں ہو سکتی. تو گرامی قدر حضرات ان نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم دی یاد اس بیٹھا رہا کتنے سال 40,000 سال تو بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے قبول فرما لیا. تے اسی بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم دے غلام اگر حضور دے نال پیار فرمائیے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم دا انتظار کریے تے نبی پاک نے سچے دل نال آواز ماریے تے میرا ایمان کہتا ہے حضور آ جاتے ہیں. تے قرآن میں کہنا ہوئے گا یاد تیری دا میں دیوان بالیا یاد تیری دا میں دیوان بالیا آبی جاول زلفان زور لگا کے بڑی ببرکت رات ہے. میرا ایمان کہتا ہے کہ اسی بلائیے تو نبی پاک ضرور آ جان گے. آنا انہوں دی مرضی ہے لیکن بلا تو اسی سکتے ہیں نا یار. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تصور لے کے نبی پاک کی بارگاہ چرچ کرنا یا رسول اللہ گناہگار ضرور ہاں لیکن غدار نہیں ہاں. گناہگار ضرور ہاں لیکن غدار نہیں ہاں. گناہگار واسطے معافی ہوندی غدار واسطے معافی نہیں ہوندی. اسی نبی پاک دے نال غدار نہیں ہاں گناہگار ضرور ہاں مجرم ضرور ہاں. تو بندہ جدو معافی مانگ لگے نا تو بڑے معاف ضرور کر دیندے نے. گناہگار ضرور ہاں لیکن آؤ پھر ہاتھ اٹھا کے مل کے پڑھیے یاد تیری دا میں دیوان بالیا یاد تیری دا میں دیوان بالیا ہوتے آبی جاول زلفان والیا یاد تیری دا میں دیوان والیا. قبری والے ایسی گناہگار پر تیرے غلام قبری والے تیریاں یاداں لے کے بیٹھے قبری والے کہ تو آ جاویں تیرا جاندہ کچھ نہیں ساڈا کام بڑھ جاتا ہے. تے پھر ایک یاد تیری دا میں دیوان بالیا یاد تیری دا میں دیوان بالیا ہن تے آ بھی جا ملیل زلفاں والیا. گرامی قدر حضرات جبریل نے براق نو نال لیا. اللہ نے فرمایا کلیا نہیں جانا 70,000 ملائکہ بھی نال لے جا. ادھر فرمایا کہ سارے نبیوں نے کہ اپنے قبراں وچ نکل کے میرے محبوب دا استقبال کرنا. جبریل 70,000 فرشتے تے براق نو لے کے آ گیا. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم حضرت ام ہانی دے گھر آپ آرام کر رہے. اچھا نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم دی ذات ببرکات ہوئے جیڑی رات نو سوندی نہیں. اللہ نے قرآن فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے پاک مزمل والے فرمایا کہ ادھی رات آرام کر ادھی رات میری بارگاہ وچ عبادت کر قیام کر. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم اللہ دی بارگاہ وچ قیام کر کے کھڑے ہو کے نبی پاک دے پیر مبارک سج گئے. اللہ دی رحمت نو پیار ہے فرمایا محبوب ادھی رات سو لیا کر ادھی رات عبادت کر لیا کر. او محبوب جڑا پہلے سوندا ہی نہیں تے اللہ دی رحمت نو تھپکیاں دے کے سناندی محبوب سو جا
لیکن جدو معراج دی رات سی تھی وہ جناب علی عشاء دے وقت ہی جناب علی سو گئے. بندے نے کدھر جانا ہوئے تے انسان کو نیندر نہیں آتی، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سو گئے. تخیل جا کے نبی پاک دی بارگاہ چ عرض کرے یا رسول اللہ اتنی اہم رات تے معراج تے جانا تے نیند انسان کو کیویں آ سکتی؟ تے حضور بالکل ارشاد فرمان گے کہ جناب میں دسنا چاہنا کہ کلیم او ہوندا ہے جڑا اڈیاں چک کے آکھے ربی آرینی ربی آرینی. محبوب او ہوندا ہے جڑا چادر تان کے سو جاوے تے آکھے ویکھنا نہیں تے جگا کے لے کے جا. کلیم او ہوندا ہے جڑا کہندا جی جلوہ بھی کھاؤ. حبیب او ہوندا ہے جنوں جگا کے لے جایا جائے. جبریل آ گئے، عرض کیتی کہ باری تعالیٰ دروازہ بند ہے، تیرا محبوب ستا ہے، دروازہ کھڑکاواں؟ اللہ نے فرمایا نا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. فرمایا تیری آواز میرے یار دی آواز تو بلند ہوگی تو ساری زندگی دے نیکیاں تباہ تو برباد کر دے گا. یہ نبی دا گھر ہے تے ساڈا گھر ہوے نا تے اسی کہہ دینے کہ جناب بغیر اجازت اندر آنا منع ہے. یہ نبی دا گھر ہے. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی. فرمایا کہ خبردار اے نبی دا گھر ہے الا یؤذن، بغیر اجازت اندر آنا منع ہے. فرمایا نہیں. عرض کی تھی کہ دروازہ کھڑکا، فرمایا نا. عرض کی تھی یا اللہ ہون کی کرنا، جگانا تو ہے نا محبوب نے. فرمایا اس طرح کرو کہ پھر مکان دے چھت تے آؤ. جبریل علیہ السلام مکان دے چھت تے آئے. عرض کی تھی کہ یا اللہ ہون. فرمایا اس طرح کرو کہ ایک سوراخ کرو، اس سوراخ دے وچ گزر کے جناب علی تسی نیچے تک جانا ہے. جبریل نے ایک چھوٹا جہا سوراخ کیتا، او دے وچ گزریا. ہن جبریل کتنا بڑا ہے؟ جبریل دے 600 پر نے. ایک پر بھی اگر دنیا تے پھیلا دے تو ساری کائنات اس دے پر دے تھلے آ جاندی. اتنا بڑا جبریل ایک چھوٹے جے سوراخ دے وچ گزر گیا اور 600 پراں نوں سمیٹ کے. تے جبریل کو تخیل نے پوچھا کہ جبریل تو ایڈا بڑا ہو کے چھوٹے جے سوراخ وچ کس طرح گزر گیا؟ تے جبریل کہندا ہے میں بڑائیاں لے کے تے نہیں نہ آیا، میں تے اپنی میں مار کے آیا پھر ہی چھوٹا ہو کے یار دے قدماں تک پہنچا نا. جڑا میں لے کے آوے وہ تو پہنچ نہیں سکتا، تے جڑا اپنے آپ دی میں مار کے آ جائے وہ یار دے قدماں تک پہنچ سکتا ہے. ہن جناب جبریل علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تے بالکل عین علماء فرماندے چہرے تو جناب علی سوراخ کیتا. نیچے آئے آ کے عرض کیتی یا اللہ ہون کی کراں؟ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جبریل تیرے ہونٹ میں کفور دے بنائے نے ٹھنڈے، تے میں اپنے یار دی کلیاں اپنے نور نال بنائیاں نے. تے فرمایا پھر چومنا یار دے قدم چوم لے. تے جبریل عرض کیتی جبریل قدمانو چوم کے اٹھو کرب دا پیام آ گیا. عرض کی جبریل قدمانو چوم کے اٹھو کرب دا پیام آ گیا. سواری لئی براق آ گیا واگا پھڑن لئی غلام آ گیا. جبریل نے نبی پاک دے قدم چومے، نبی پاک دے پیر مبارک ٹھنڈک محسوس ہوئی نا. تو حضور نے فرمایا کون؟ جبریل دے قدم جی میں جبریل آیا ہاں. فرمایا کدھر آئے ہو؟ پہلے تو حضور خاموش رہے نہ بولے. علماء نے ایک ایوی حکمت دی گل لکھی کہ جناب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہلے خاموش رہے. جبریل نے پیر چومے، پھر پیر چومے، پھر پیر چومے. اس واسطے حضور خاموش رہے کہ جبریل پہلے قیامت تو لے کے آج تک، آج تو لے کے قیامت تک یہ موقع نہیں ملنا جتنے تلیاں چومنے نہیں. آج موقع مل گیا میرے پیر چوم لے. انہیں پیر بار بار چومے. تو گرامی قدر حضرات آقا تیری معراج کے یہ کہ تو حد لا مکان سے بھی گزر گیا، میری معراج یہ کہ آقا میں تیرے پیروں کے تلووں تک پہنچ گیا. تو جبریل میں جناب علی جڑے نا اسی آن نبی پاک دا نام چمنے ہیں نا صلی اللہ علیہ وسلم. تو کچھ بندے ایسے نے وہ کہندے نے ان دی دلیل کتے ہے.
میں کہنا کہ ساڑھے واسطے دلیل یہی بڑی کافی ہے کہ جبریل نے یار دے پیر چومے نے، اور جبریل فرشتیاں دا سردار ہو کے یار دے پیر چوم سکتا ہے، تو میں امتی ہو کے مصطفیٰ دا نام نہیں چوم سکتا یار؟ تو گرامی قدر حضرات، جبریل نے جناب علی حضور دے پیر چومے، عرض کی کہ اللہ توڑے دیدار دا مشتاق ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، حضور نے تیاری فرمائی، حضور نے جناب علی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نو آب زمزم کنویں تے لے جایا گیا، اتنے جا کے حضور دا سینہ مبارک شک کیتا گیا، یہ اندر جناب علی آب زمزم دے نال دھویا گیا۔ مزید ادھر ایک بڑی لمبی فہرست ہے کہ کس طرح تیاری ہوئی، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عرشان عدولہ تیار ہو گیا، اور جبریل اور براق جس تے نبی پاک نے سوار ہونا سی نا، تو نبی پاک اس براق دے قریب جاندے نے، تو براق جناب علی جنبش دے اندر آ جاندہ ہے، تو جبریل نے واگ پکڑ کے تینوں نہیں پتا نبی پاک نے سوار ہونا ہے اور تو جناب علی تھے شوخیاں منا رہے ہیں۔ براق کہندا ہے میں کی کراں، میرے واسطے چ نہیں، جدو سونا میرے قریب آندا ہے تو مینوں خیال آندا ہے براق یہ تیرے ایڈے سونے نصیب کے مصطفیٰ نے تیرے تے سوار ہونا ہے، تو وجد آ جاندہ ہے۔ تو گرامی قدر حضرات، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جناب براق تے جدو سوار ہوئے نا، ادھو یہ آواز آیا رہی ہے تاہا دی شان والیا عرشاں تے جان والیا، نبی پاک کی سواری جناب علی آسمانہ والے جا رہی، ہر پاسو عرش تو فرش تو آواز آیا رہی ہے تاہا دی شان والیا عرشاں تے جان والیا، شان والیا عرشاں تے جان والیا، شان تیری بلے بلے رب بھی سلام گلے گلے، دشمنان دے پیراں تھلے چادراں وچھاڑ والیا، تاہا دی شان والیا عرشاں تے جان سواریوں تو چلی۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم جس دن نبی پاک دا مدینہ منورہ ہے، جبریل اتھے آ کے براق نے روکیا، نبی پاک اتھے نفل پڑے، تو جبریل نے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ یہ وہ جگہ ہے جتے تسی مکہ چھڑ کے مدینہ آ کے تھے ہجرت کرنی ہے۔ پھر حضور صلی اللہ تعالی وسلم مختلف چیزیں آ کے دیکھتے گئے، المختصر جناب حضور مسجد اقصی تک پہنچ گئے، اتھے جا کے دیکھیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رستے وچ حضور نے فرمایا میں دیکھے آ کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر وچ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے سن، تو جدو حضور مسجد اقصی پہنچے نا، تو اتھے جا کے جناب علی دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی پاک تو پہلے موجود سن، 1,24,000 کم و بیش پیغمبر سارے کھڑے ہو کے تو نبی پاک دا استقبال کرنے واسطے مسجد اقصی دے اندر موجود سن۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے سارے انبیاء دے نال آپ نے مصافحہ فرمایا، گفتگو فرمائی، واز فرمایا۔ اس تو بعد گرامی قدر حضرات، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سارے انبیاء نے نماز پڑھائی، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امام پڑھے، تو جبریل نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دامن پکڑ کے نا تو نبی پاک نے مصلی تے کھڑا کر دیتا، تو جدو کھڑا کیتا نا تو جبریل نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے کھڑا کیتا، تو اس تو بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا جبریل ہے تم مینوں مصلی تے کھڑا کر رہے ہیں، تینوں پتا ہے کہ میرے بعد پیچھے کتنے انبیاء ایسے نے جو نشانہ نے مالک نے، تو تم مینوں جناب علی مصلی تے کھڑا کر رہے ہیں۔ گرامی قدر حضرات، اپنی نبی دی عظمت نو سینے وچ لے کے جانا کہ اللہ نے اپنے یار نو کیڑے کیڑے نشانہ عطا فرمایا نے۔ تو گرامی قدر حضرات جبریل عرض کیتی یا رسول اللہ، میں اللہ دی بارگاہ وچ عرض کیتی یا اللہ امام کینوں بناواں؟ اللہ نے فرمایا جبریل جڑا سونا لگدا ہے۔ جبریل عرض کیتی کملی والے میں آسمان تے دیکھیا، میں زمین دی تحت و سرا والے ویکھیا، میں جناب میرے دائیں بائیں اگے پیچھے ویکھیا، 1,24,000 نبیاں دی صاف دے اندر ویکھیا، کملی والے تیرے ورگا کوئی سونا مینوں ملیا ہی کوئی نہیں، ساری کائنات ویکھی ہے تیرے تو سونا لبیا ہی کوئی نہیں، پھر میرے دل نے یہ فیصلہ کیتا ہے انہاں دا
فرمایا کہ انہاں دا امام محمد ہی بنے گا. اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے سارے انبیاء نو نماز پڑھائی. جدو نماز پڑھائی نا تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز پڑھا کے جدو براق جبریل نے پکڑیا جی ہن چلیے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا دیدار کرنے والے نبی وہ بھی کھڑے سن. جدو حضور جان لگے وہ یہی کہندے ہون گے اج رج رج ویکھو اکھیوں نی، اج رج رج ویکھو اکھیوں نی، مڑ آنا جانا قسمت دا. فرمایا آج رج رج ویکھو نہیں اکھیو، مڑ آنا جانا قسمت دا ہوئے یا نہ ہوئے. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے انبیاء نو نماز پڑھائی. ہن حضور علیہ السلام نے سواری جناب علی ٹری، تو جدو آپ دی سواری ٹری نا تو جڑے نبی مسجد اقصی دے اندر موجود سن نبی پاک دے پیچھے نماز پڑھن والے، تو نبی پاک دی سواری اجے جناب علی آسمانہ تک نہیں پہنچی تھی، او نبی سارے آسمانہ تک پہلے پہنچ گئے. ایک ہے نبوت دی رفتار، ایک ہے براق دی رفتار. براق دی رفتار کم ہے اور نبوت دی رفتار بہت زیادہ ہے. تیرا دوسری گل ہے کہ جڑا مہمان جا رہے ہیں اللہ نے ان دے استقبال واسطے پہلے انبیاء نو اوتھے ہی بھیجنا سی نا. حضور صلی اللہ تعالی وسلم جدو آسمان تے گیا نا تو جبریل نے دروازہ کھڑکٹایا. جدو دروازہ کھڑکٹایا نا تے فرشتے نے پوچھیا کون؟ تو جبریل کہنا جی میں جبریل ہاں. کہندے دروازہ نہیں کھولنا، اور دروازہ نہیں کھولنا. تواڈے نال کون ہے؟ جبریل عرض کیتی یا محمد. فرمایا پھر آ جاؤ، پھر آ جاؤ. جس طرح کہ جناب علی فرشتیاں بھی یہی تیار کر لیا سی کہ اسی بھی جناب دروازہ ادو ہی کھولنا جدو جبریل دے نال محمد آ گئے. پھر دوسرے آسمان تے گئے، اوتھے بھی جا کے جبریل نے دروازہ کھٹکھٹایا. آسمان دے دروازے ہر انسان دے علیحدہ علیحدہ نے. میرا رزق دا دروازہ علیحدہ ہے، تواڈے رزق دے علیحدہ دروازے نے. ایک دروازہ آسمان نو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جڑے وہ دروازہ بنایا سی وہ فرشتے نے میرے خیال ذمہ داری اس واسطے لگائی سی اس دروازے نو ادو کھولنا ہے جدو جبریل دے نال محمد ہوئے. اس تو بعد اس دروازے نو نہیں کھولنا. جدو معراج دی رات وہ دروازے کھڑکے جبریل تے پہلے اپنے دروازے تو آندا سی تے اپنے دروازے تو واپس، لیکن ادو حکم سی کہ انہاں دروازے وچ گزر کے آنا ہے. اس واسطے پہلے فرشتے نے پوچھا دسو تواڈے نال کون ہے؟ تو جبریل نے کہا جی میرے نال نبی پاک نے. فرمایا پھر آ جاؤ. 7 آسمانہ دے دروازے کھلے. جبریل جناب علی نال نال جا رہا، مختلف آسمان تے مختلف انبیاء نال نبی پاک نے ملاقات فرمائی. اور گرامی قدر حضرات سدرۃ المنتہا دا مقام آ گیا تو جبریل علیہ السلام کھڑے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم جا رہے تو جبریل کھڑا ہو گیا. نبی پاک نے فرمایا آؤ نا. جی میں اگے نہیں جا سکتا، یہ میری حد ہے. اگر میں اس تو ایک پل بھی اگے چلا گیا تو میں راکھ ہو جاواں گا، سڑ جاواں گا. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھڑے. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے چند قدم اٹھائے نا تو جبریل نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے بارگاہ چرچ کہتے ہیں یا رسول اللہ تو کیا تسی اکیلے جا رہے ہو، چلے جاؤ گے؟ حضور نے ارشاد فرمایا میں چلا جاواں گا. جبریل پھر کہنے لگا یا رسول اللہ چلے جاؤ گے؟ حضور نے فرمایا چلا جاواں گا. جبریل عرض کہتا یا رسول اللہ اتنے ہزاراں سال مینوں گزر گئے، اس رسے تو بعد اگے میں نہیں گیا. تسی پہلی دفعہ آئے ہو تو میں 7 آسمان زمین تو اٹھا کے میں لے کے آیا، اور یہ تسی کس طرح کرو گے؟ حضور نے ارشاد فرمایا جبریل ہے جڑیاں راواں دے تو گلاں کر رہے ہیں نا یہ سارا کچھ رب نے میری اکھاں دے سامنے بنایا ہے. سارا کچھ رب نے میری اکھاں دے سامنے بنایا. اچھا جبریل نے پھر سوال کیتا اچھا یا رسول اللہ پھر تواڈی عمر کتنی ہے؟ تواڈی عمر کتنی؟ جڑے کہندے نے حضور نے 40 سال تو بعد اعلان کیتا، ایمان دا نقطہ لے کے جایا جے. یا رسول اللہ تواڈی عمر کتنی؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا پہلے تو دسنا تیری عمر کتنی ہے.
پہلے تو دس میری عمر پوچھنے والا ہے، پہلے تو دس تیری عمر کنی؟ کہنے لگا جی میں ایڈا پرانا ہاں، اللہ تعالیٰ دے جڑے حجابات پردے نے نا انہاں وچ چوتھا پردہ ہے جتھے ایک تارا چمکدا سی، تے انہوں میں اپنی زندگی دے اندر 72,000 مرتبہ دیکھا ہے، اور او تارا 70,000 سال بعد چمکدا ہے، 70,000 سال بعد چمکدا ہے، تو میں 72,000 مرتبہ انہوں دیکھا ہے۔ اگر آپ دی زندگی دا اندازہ لگایا جاوے نا تو 5 خرب تو 4 کروڑ سال تقریباً بندی۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو ایڈا پرانا ہے، تو جبریل کہنے لگا یا رسول اللہ تسی دسو تسی کدو دے ہو، تسی کدو دے ہو؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل اگر او ستارہ میں تینوں دکھا دے ماں تو اس ستارے نے پہچان لے گا، اس ستارہ اگر میں تینوں دکھا دے ماں تو اس نے پہچان لے گا۔ جبریل عرض کیتی کہ یا رسول اللہ میں 72,000 مرتبہ دیکھا ہے تو میں پہچان لینا کیڑا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل اے امامہ میں اٹھا رہے ہیں تو زیادہ ویک یہ ستارہ کون ہے؟ جبریل عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ یہی تو ستارہ جڑا میں دیکھدا رہا ہاں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل ہے اور جیڑا تارہ تو ویکھدے ہیں اس ستارے دا نام ہی تو محمد ہے، اس تارے دا نام ہی تو محمد ہے۔ اس واسطے کسی عاشق نے کہا ایک آہد سی دوجا احمد سی اے بسیرا قلب لیا اے یاراں دیاں گلاں یار جانن آدم پیارا قلب لیا۔ فرمائے تو یاراں دیاں گلاں نے تو یار جانن، تو میری عمر پوچھنا 10 ستارے دے بارے تیرا کی خیال ہے؟ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جدو جان لگے نا تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل ہن میں اپنے دادے دا بھی تیرے کو بدلہ لینا ہے، اپنے دادے بھی بدلہ میں تھکتے نہیں گئے بس کر دیئے یار سبحان اللہ، میں اپنے دادے دا بھی بدلہ لینا ہے۔ جبریل نے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ وہ کیڑا؟ فرمایا یاد کر جدو نمرود نے میرے دادا ابراہیم نو آگ والے چھٹیا سی تو میرے دادا کو جا کے کہا سی جی میرے کو مدد لینی تو میں مدد کرنا تیار ہاں، تو میرے دادا نے فرمایا سی نہیں میں نے تیری مدد کی ضرورت نہیں، تو ایک بول بولیا سی کہ میرے کو مدد نہیں لینی تو نہ لو، لیکن میں اس جگہ تے چلیا جتھے کوئی نہیں جا سکتا، کوئی پیغام دینا تو دے لو، میں اتنے چلیا جتھے کوئی نہیں جا سکتا۔ گل سمجھے جی میں اتنے چلیا جتھے کوئی نہیں جا سکتا، کوئی پیغام دینا ہے تے دے لو۔ جبریل کہندا ابراہیم میں اتنے چلیا جتھے کوئی نہیں جا سکتا، تو نبی پاک فرمان لگے میں اپنے دادا دا لین لگا بدلا۔ فرمایا جبریل کوئی تو پیغام دینا ہی تے دے لے، میں اتنے چلیا جتھے جبریل تو بھی نہیں جا سکتا۔ فرمایا میں اتنے چلیا جبریل جتھے تو بھی نہیں جا سکتا۔ ہاتھ جوڑ کے عرض کردے نے کملی والے توڑے دادا ابراہیم نے تو کوئی پیغام نہیں سی دیتا، پر میرا ایک پیغام رب دی بارگاہ چ لے کے جایا جے۔ حضور نے فرمایا 10۔ کہنے لگا جی نبی پاک جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ حضور دی اللہ دی بارگاہ چ عرض کرنا کہ جبریل اے چاہتا ہے، جبریل دیکھنا حضور دی امت نال کتنا پیار کرتا ہے، الفاظ سننا۔ جبریل عرض کردے نے کہ یا رسول اللہ دی بارگاہ چ عرض کرنا جبریل اے چاہتا ہے جدو تو پیدا کیتا اس کو لے کے آج تک اور قیامت تک جتنے بھی جبریل دی اچھائیاں نے نیک عمل نے اگر وہ رب دی بارگاہ چ قبول نے تو ایک چیز دی اجازت منگنا کدے سونا وہ عطا فرما دے وے۔ تو نبی پاک نے فرمایا جبریل بول۔ جبریل عرض کردے نے کہ یا رسول اللہ دی بارگاہ چ عرض کرنا جدو تہاڈی امت کول شرات تو گزرے نا نیچے اگ ہوئے اللہ میں نے اجازت دے دے میں تھوڑے گناہگار امت دے پیراں دے تھلے اپنے پار بچھا دینا۔ جبریل کہندا میں اوتھے آ کے پار بچھا دیواں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ٹرے، جبریل جناب اوتھے رہ گیا اس حد تے جڑے اڈیاں چوک کے کہندے نے نبی ساڈے ورگا
تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے حد توڑ دیتی، فرمایا کہ حضور تو بعد نہ کتے گیا تو نہ کوئی تھلے آیا. حضور نے حد توڑ کے دسیا نہ تھلے والے وچ میرے ورگا آیا تو نہ کوئی کتے والے وچ میرے ورگا آیا. میرا دل کرے تو میں اس جہان تے رواں، میرا دل کرے تو میں اس جہان تے ٹر جاواں. اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم ٹرے. آپ فرماندے نے میں ہزاروں سال دا سفر طے کردا رہا. آواز آندی رہی مینوں کہ جناب ادنو منی سوڑیا نیڑے آ جا، سوڑیا نیڑے آ جا. کہندے نے میں اتنا قریب ہویا، لطف لینا کتنے قریب ہوئے. ثم دنا فتد اللہ، پھر وہ قریب ہوا. ثم دنا فتد اللہ، پھر وہ قریب ہوا. کتنا قریب ہوا؟ لفظ قریب ہی دور ہو گیا. اچھا آپ فرماندے نے میں اپنی رب نو بڑی سونی صورت دیکھا، اور جناب فکان کعبہ قوسین او ادنا، فرمایا کہ میں اپنے رب نو اس طرح ویکھیا جس طرح دو کمان آپس وچ ملدیاں نے. کمان بڑی ہوندی نا اس طرح، انہوں جناب لچک ہوندی، انہوں ملا دیتا جاتا ہے. آپ فرماندے نے اللہ نے قرآن نے فرمایا کہ میں اپنے محبوب اس طرح ویکھا جس طرح کمان آپس دے اندر مل جاندی. تے محبوب دے بارے فرمایا ما زاغ البصر وما طغى، فرمایا میرے محبوب نے اس طرح ٹکی لگا کے ویکھیا کہ اے اکھ بھی نہیں جھپکن دیتی. رب نے فرمایا میرے محبوب نے مینوں ویکھیا تے میں انہوں ویکھیا. اتنا ذکر تا نبی پاک نے بیان فرمایا جڑا میں تہاڈے سامنے عرض کیتا. اس تو اگلے جڑی گلاں ہوئیاں وہ نہ رب نے بیان کیتیاں تے نہ نبی پاک نے بیان فرمایا. فرمایا فاوحا الی عبدہ ما اوحا، بس رب نے وحی کیتی اپنے بندے والے بس جو کیتی. وہ جبریل جڑی وحیاں لے کے آندا سی وہ تو سدرت کئی مکان تھلے رہ گیا، اور رب نے فرمایا پس وحی کیتی میں جو کیتی. اور میں کسی کان چ گل کراں جی آئے میری گل ہے تو تیسرا بندہ مینوں آ کے پوچھے اے کان چ گل کی کیتی تو میں انہوں کہاں گا جی دسنی ہوندی تو پھر کان چ کرنی سی. تو رب نے فرمایا نا کہ میں اپنے بندے والے وحی کیتی جو کیتی. اللہ فرماندا جو ہوئیاں یاراں دیاں گلاں ہوئیاں تسی کون ہوندے وچ پوچھن والے؟ فرمایا یاراں دیاں گلاں یار جانن، تسی کون ہوندے ہو وچ جناب علی پوچھن والے. اور گرامی قدر حضرات، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے انبیاء دا ذکر قرآن وچ فرمایا. اللہ نے انبیاء دی زندگی تے سلام بھیجیا، لیکن جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے سلام اللہ نے ایک باری بھی قرآن دے اندر نہیں بھیجیا. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا سلام علی قولا من رب الرحیم، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی موسیٰ و ہارون. عرض کی اللہ سارے نبیوں نے سلام بھیجے آئے، پر جن ذات قرآن نازل فرمایا اس محبوب ذات سلام نہیں بھیجیا. فرمایا انہیں سلام انج نہیں بھیجنا، انہوں دلہا بنا کے، انہوں سج سجا کے، انہوں عرش تے بلا کے، عرش سے بٹھا کے، سامنے بٹھا کے، اکھاں وچ اکھاں پا کے، یار نو کول بٹھا کے آکھاں گا السلام علیکم ایھا النبی. فرمایا کہ یار نو سامنے بٹھا کے، دلہا بنا کے، عرش تے بٹھا کے، اکھاں وچ اکھاں پا کے تے کہاں گا السلام علیکم یا ایھا النبی. اسی سلام بھیجیے کسی نو تکلیف ہو جاندی اس یار نو اپنے سلام بھیجن واسطے عرش تے بلا کے، عرش تے بٹھا کے سلام بھیجیا. اور جو گلاں ہوئیاں سو ہوئیاں. اللہ نے اپنے محبوب نو 50 نمازاں دا تحفہ عطا فرمایا. حضور لے کے واپس آئے، حضرت موسیٰ نے ملاقات ہوئی. حضرت موسیٰ نے نبی پاک دی بارگاہ چرچ کی تھی کہ یہ نمازاں زیادہ نے، تھوڑی امت نہیں پڑھنی، لہذا اللہ دی بارگاہ دوبارہ جاؤ عرض کرو کہ یا اللہ کچھ معاف کر دے. ہن گرامی قدر حضرات حضور اللہ دی بارگاہ چ گئے، خیر 50 تو جناب پیچھے 45 بچ گئیاں. تو جہے بیلی نماز نہیں نہ پڑھتے کہندے جی ایک پھیرا ہور مار دیندے تے یہ بھی معاف ہو جانیاں سی، بھی ایک پھیرا ہور لا دیندے تے یہ 5 بھی معاف ہو جانیاں سن.
تے حضرت موسیٰ نے عرض کی تھی کہ 5 بھی بہتیاں نے تے اللہ دی بارگاہ دوبارہ جاؤ. حضور نے ارشاد فرمایا کہ ہن مینوں حیا آندی کہ میں اپنے رب دی بارگاہ جاواں. اچھا پہلے تے رب نے بلایا سی, بڑی قابل توجہ نقطہ بات. پہلے تے رب نے یار نو عرش تے بلایا تے موسیٰ علیہ السلام آسمانہ تے مل رہے نے, اور جبریل جو سدرہ تے ختم ہو گیا اگے وہ بھی نہیں گیا. تے نبی پاک رب تو عرشاں تو لے کے آسمان تک ایک دفعہ آئے, پھر واپس گئے, پھر آئے, پھر واپس گئے. 9 5 45 45 بنتا ہے نا, 9 5 45. تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے 9 پھیرے لائے. ایک پھیرا رب نے لوایا محبوب آ جا, تے 9 پھیرے یار نے جا کے رب نو ویکھ کے پوچھیا کہ یا اللہ یہ تھوڑی یہ کم ہو جان. تو رب تعالیٰ نے فرمایا محبوب جا, تیری امت 5 پڑھ دی رہے گی, میں 50 کا ثواب عطا کرنا. فرمایا 5 پڑھ دے رہے تو ثواب میں 50 کا عطا کرتا رہاں گا. اصل ہے کہ موسیٰ علیہ السلام چاہتے سن کہ میں تو رب دا دیدار نہیں کر سکیا, پر میں اس نبی دا دیدار کرنا جڑا بار بار رب نو ویکھ کے آ رہا ہے. وہ مجنو سی نا, مجنو لیلا دا عاشق سی. انہیں دیکھا جناب نے کتے دے پیر پہ چومے, کتے دے پیر پہ چومے. تے کسے کہا جناب خیر ہے کتے دے پیر چوم رہے ہو؟ کہندا یار کیوں نہ چوما, میری لیلا دی گلی چ گزر کے نہیں آیا, میری لیلا دی گلی چ نہیں گزر کے آیا. چن وال ویکھ رہا, دیکھی جا رہا, دیکھی جا رہا. تے کسی کہا خیر ہے تینوں دیکھ رہے ہیں؟ تے کہندا تینوں نہیں پتہ جے کرنا لیلا دے گھر بھی پیر ہی آن گیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی کہ اگر میں اللہ دا دیدار نہیں کر سکیا تو کملی والے نوں تو میں ویکھ سکنا نا. ہن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واپس آ گئے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم واپس آئے تے اجر رات ہی سی. جدو رات ہوئی نا تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم واپس آئے. مولانا احمد یار خان اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ والد گرامی مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ فرماندے نے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم تہجد پڑھن واسطے مسجد وچ جا رہے تھے, عورت ایک آ رہی سامنے. وہ جناب نے گٹھڑی کوڑ بنی تے بڑی جناب لاگر اور رو رہی. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم دے قریب گئے, جا کے فرمایا کی گل ہے؟ وہ کہنے لگی جی میں 3 چھٹیاں لے کے گئی سان تو میرا مالک یہودی ہے, میں نے بخار ہو گیا جس کی وجہ تو میں کچھ دن مزید دیر ہو گئی, تو میں جا اس واسطے نہیں کدھر مینوں مارے نا. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا چل تیری سفارش میں کرنا وا. اور نبی پاک نے شمائی دی گٹھڑی اٹھائی, اپنے سر تے رکھی, حضور اگے کے جا رہے, مائی پیچھے پیچھے جا رہی. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے اس یہودی سے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا. تو یہودی جناب علی اندر پوچھتا کون؟ حضور نے فرمایا میں محمد, انا محمد. وہ کہنے لگا میں پہلے بھی کئی بار کہا میں تھوڑا کلمہ نہیں پڑھنا, تسی پھر میرے دروازے تے آ گئے ہو. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا میں آج تینوں کلمہ پڑھان نہیں آیا, آج میں تینوں کلمہ پڑھان نہیں آیا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس لونڈی نے اس سے سامنے کیتا, کہنے لگا جی میں تیری سفارش کرنا ہے تمہاری نا. تو گرامی ایک حضرات جو یہودی جا کے تورات کی کتاب لے کے آ گیا, کدے کتاب دے ور کے ویکھدا ہے کبھی مصطفیٰ دا چہرہ ویکھدا ہے. کہنے لگا محمد اج شدید دسی کدھر معراج کر کے آیا ہے. نبی پاک فرمان لگے اج تمہیں ابو بکر نبی نہیں دسیا میں معراج کر کے آیا. نبی پاک فرمان لگے تینوں کیویں پتہ میں معراج کر کے آیا وا؟ او کہنے لگا میں آسمان کتاب دے اندر پڑھیا ہے آخری نبی دی نشانی اے ہوے گے راتی رب نال ملاقات نہ کرے گا, صبح غلام دیا گٹھڑیاں چکیا کرے گا. فرمایا آخری نشانی راتی رب نال ملاقات. اودیاں بلندیاں ویکھ تے عرشاں تو تے گزر گیا, اس محبوب دی عاجزیاں ویکھ تے غلام دی گٹھڑیاں اٹھا کے غلاماں تک پہنچ گیا. فرمایا آخری نبی دی نشانی اے ہوے گی راتی رب نال ملاقات کرے گا, صبح جناب میرے غلاماں دی گٹھڑیاں اٹھاوے گا. اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم جب دن ہویا تو حضور نے فرمایا جی میں مسجد حرام تو مسجد اقصی تک تے ساری سیر کر کے آ گیا. تو جڑے لوگ آج بھی نہ جنہاں نوں تکلیف ہوندی اے انہاں دی نسل ہی ہے, انہاں رولا پا دیتا جی یہ کس طرح ہو سکتا ہے. ابو جہل, ابو لہب وغیرہ ابو بکر صدیق کول گئے, جا کے کہنے لگے یار ایک گل دس, اگر کوئی بندہ یہ گل کرے کہ راتوں رات میں مکے تو مسجد اقصی تو آسمانہ دی سیر کر کے میں واپس آ گیا تو گل سمجھ آندی؟ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا بالکل نہیں آندی. وہ جناب ہسن لگ پے
کہ ایک ہی بندہ سے ابو بکر جنہیں تصدیق کرنی سی وہی جناب نہیں مان رہا تو کنے مننا؟ وہ ہسن لگے. ابو بکر نے فرمایا وجہ کی؟ کہنے لگے تیرا یار محمد کہندا ہے کہ میں اے راتی جناب مسجد حرام تو مسجد اقصی تک اور ساری سیر کر کے واپس آ گیا. حضرت ابو بکر صدیق فرمان لگے تسی کہہ رہے سی جے کوئی آکھے او ظالمو میرا یار کوئی ہے. فرمایا تسی کہہ جے کوئی آکھے اور میرا یار کوئی تو نہیں ہے نا. فرمایا میں منی بیٹھا کہ جناب وہ واقع ہی سیر کر کے آئے ہوں گے. ابو بکر دا نام اتو صدیق لقب جڑا ہے نا یہ اتو ملیا. 1,24,000 نبی آئے سارے دی تصدیق میرے نبی نے فرمائی تو جناب کہ مصدق بنے تو جن نے میرے نبی دی تصدیق فرمائی لوگ انہوں ابو بکر صدیق کہتے ہیں. ہن جناب ابو بکر صدیق فرمان لگے میں تا اس تو اگلی گل جڑی او بھی منن نوں تیار ہاں. تسی تے کہندے نا کہ او گیا. ابو جہل کہنے لگا او کیڑی گل؟ کہندے نے میں اس تو بعد اگلی منن نوں اے بھی تیار ہاں جے میرا یار محمد یہ گل کرے نا کہ راتی رب میرے کول آیا سی میں اے بھی منی بیٹھا وا. فرمایا اے تے بڑی دور دی گل ہے کہ او گیا سی. فرمایا واقعی نا رب میرے کول آیا سی میں اے بھی منی بیٹھا وا. ہن جناب قوم اکٹھی ہو گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ کہ جناب اگر تسی مسجد اقصی گئے ہو تو دسو نے کھڑکیاں کنیاں نے او دے دروازے کتنے نے او دی جناب علی ٹوٹیاں کتنیاں نے پانی دے نکلن دی جگہ کتنی ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑے جے پریشان ہوئے تو رب تعالیٰ سے نا اللہ تعالیٰ نے فرمایا چل مسجد اقصی میری یار دی اکھاں دے سامنے حاضر ہو جا. حضور نے ایک چیز گن کے دسی. فرمایا اینیاں کھڑکیاں انے دروازے اتنا کچھ ہے پھر بھی نہ منے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھنے لگے 3.5 قافلے سن او کتنے نے؟ تسی جو گزر کے آئے ہو تو ساڑھے قافلے بھی تو دیکھے ہوں گے. حضور نے ارشاد فرمایا ایک قافلے تو میں گزریا انہوں نے جناب اونٹ گم گیا وہ انہوں تلاش کر رہے سن. ایک قافلے تو میں گزریا کہ جناب علی انہوں نے جناب اونٹ دے لت ٹوٹ گئی. اور ایک قافلے تو میں گزریا انہوں نے میں پانی پی کے آیا. تو کہنے لگے جی اچھا پھر تسی دیکھ کے آئے تو سانو اے بھی دسو کہ قافلے کتنے بجے جناب اتنے ملک مکے کے اندر پہنچیں گے. حضور نے ارشاد فرمایا ایک جدو سورج نکلے گا قافلہ مکے آ جائے گا. ایک فرمایا جدو سورج نصف النہار تو ہوئے گا دوپہر دا وقت ادو آ جائے گا. اور فرمایا تیسرا قافلہ ادو آئے گا جدو جناب سورج طلوع ہو جائے گا. اور کافر پہاڑی تے بیٹھ کے دیکھنے لگ پہ قافلہ. پہلے میرے نبی نے جو فرمایا اس عین وقت کے مطابق وہ قافلہ مکے پہنچ گیا. انہوں نے پوچھا واقعی تھوڑے نا اونٹ گم گیا سی؟ کہنے لگے جی گمیا. دوسرا پوچھا تانوں کی ہوا؟ کہنے لگے ساڈے اونٹ دی لت ٹوٹ گئی سی. ہن 2 قافلے آ گئے. ہن کافر گل جٹھے ہونے لگے. ابو جہل نے جناب کچھ لوگوں نے بھیجیا کہ قافلے نو کہو آج مکے نہیں آنا صبح آنا جے. آج مکے نہیں آنا صبح آنا جے. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ جھوٹا بنانا چاہتے سن. تو گرامی قدر حضرات قافلہ رک گیا تو رب فرمایا کہ سورج تو بھی ذرا رک جا. فرمایا قافلہ رک گیا ہے تو بھی رک جا. وہ قافلہ رکیا رہا سورج بھی رکیا رہا. پہلے لوگ چلتے نے کہ جناب سورج ڈبن تو پہلے اسی چلے جائیے لیکن اس دن وہ سورج دیکھتا سی کدو یہ قافلہ مکے پہنچے گا تو میں ڈباں گا. انہیں یاد دی معراج لوگوں تو انج منائی. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے اعلان فرمایا قل هو اللہ احد اللہ ایک کے. تو قوم آتے کہنے لگے جی توانوں کی نے دسیا اللہ ایک کے. تو گرامی قدر حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے بھی جڑے انبیاء آئے قوموں نے جب پوچھا کہ اللہ ایک کے توانوں کی نے دسیا تو کہنے لگے جی جبریل نے دسیا ہے. تو جدو آکے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا محبوب تو بھی اعلان کر دے کہہ دے اللہ ایک ہے. نبی پاک نے فرمایا اللہ ایک ہے. قوم ساری کٹھی آ کے کہنے لگے تانوں کیویں پتہ اللہ ایک ہے؟ باقی نبیوں نے کہا سانو جبریل نے دسیا اللہ ایک ہے. نبی پاک فرمان لگے دسیا کسے نہیں میں ویکھ کے آیا ہاں اللہ ایک ہی ہے.
فرمایا میں ویکھ کے آیا اللہ ایک کوئی ہے۔ گرامی قدر حضرات، فلسفیہ کا تیری معراج کو کیا سمجھے تو حد لامکان سے بھی آگے گزر گیا۔ اس بات سے کسی عاشق نے بول کے کیا سی راز معراج محبت دا نیشی کسے دی سمجھ وچ آن والا صدیا طالب تے گیا مطلوب سی صد کے لے جان والا جبریل سی باجے آنکھ دے بنا دروازیاں دے او کیویں لنگ عرشاں تو پار گیا سی ابر شاہ عقل نو دخل کا دا جانے جان والا یا لے جان والا ابر شاہ عقل نو دخل کا دا جانے جان والا یا لے جان والا۔ تو گرامی قدر حضرات اچھیاں لمیاں گلاں ساڑھی عقلاں اتنیاں جائیاں انہاں دے اندر نہیں سما سکدیاں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی معراج وہی بندہ اپنے دل دے اندر سما سکتا ہے تے تسلیم کر سکتا ہے جس دا اندرونی تعلق نبی میرے نبی دے نال مضبوط ہے۔ اور اللہ پاک دا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتاں اہل سنت دے حق دے اندر لکھیاں نے۔ سانو فخر ہے سانو اللہ نے ساڑے نبی نو یہ شانہ عطا فرمایا نے ہیں۔ یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے۔ ٹائم بڑا ہو گیا، آؤ پھر مل کے پڑھو یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے۔ رحمت دو جہاں ایک تیری ذات ہے۔ اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے۔ رحمت دو جہاں ایک تیری ذات ہے۔ اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے دعا ہے اللہ رب العزت میری اور آپ احباب دی حاضری قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جنہیں لوگ نیک مقاصد لے کے آئے اللہ تعالیٰ شب معراج دی برکت صدقے اللہ تعالیٰ انہاں دیاں مراداں پوریاں فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بیماران شفا عطا فرمائے۔ میرے لیے دعا کرے اللہ پاک مجھے نرینہ اولاد نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ صحت یابی نصیب فرمائے۔ جیو تو ایسے ہر شخص تمہارا احترام کرے، جیو تو ایسے ہر شخص تمہارا احترام کرے، مرو تو ایسے دشمن بھی تمہیں سلام کرے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ سلام بڑھو اللہ